شاید آپ کا دل بہت گہرائی تک ٹوٹ چکا ہے اور شاید کوئی ایسا زخم ہے جس کی آگ آپ بجھانا چاہتے ہیں مگر بجھا نہیں پاتے، اور شاید آپ معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کر نہیں پاتے، باوجود اس کے کہ آپ اس سے پہلے معاف کر دیا کرتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے، مگر اس بار آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ بہت مختلف ہے، زخم گہرا ہے اور خون تیزی سے بہہ رہا ہے، اور شاید آپ نے صلح کی تمام کوششیں مسترد کر دی ہیں۔ تو جب لوگوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو آپ پر بے رحمی اور عدم برداشت کا الزام لگا دیا، اور آپ بے فائدہ انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زخم کی شدت معاف کرنے کی استطاعت سے بڑھ چکی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا، سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا زخم سمیٹیں اور آگے بڑھ جائیں، اور شاید ان تمام دباؤ کے تحت آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں واقعی بے رحم ہوں، اور آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حالات کو پہلے جیسا کرنے سے انکار کر دے۔ دیکھو کہ خود پر آسانیاں کیجئے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کچھ غلطیاں معاف نہیں کی جا سکتی، اور کچھ زخموں پر ہمیشہ سوگ منایا جانا چاہیے، اور کچھ چہروں کو ہمیں زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہیے، اور کچھ پانیوں کا اپنی پرانی روانی پر نہ لوٹنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ لوٹ آئیں تو گدلے ہوں گے اور پینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تسلی موجود ہے کہ جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے دن قریش کو گہرے زخم دیے، ان کے سرداروں کو پچھاڑا اور ان کے شاہ سواروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، تو وہ غزوہ احد کے دن قریش کے سب سے بڑے مطلوب تھے، اور پچھلی بار کی طرح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حمزہ اپنی عادت کے مطابق حملہ آور ہو رہے تھے اور گرج رہے تھے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر جو تھے، لیکن وہاں ایک غلام بھی تھا جسے یہ لالچ دیا گیا کہ اگر تم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی نے اپنا نیزہ ان پر پھینکا جو انہیں جان لیوا جگہ پر لگا، اور وہ بپھرا ہوا شیر شہید ہو کر گر پڑا۔ دن گزرتے گئے اور ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، اور وحشی اپنے کیے کے خوف سے طائف بھاگ گیا۔ پھر اسے کسی نے بتایا کہ بے شک وہ شخص نبی ہے، وہ اپنے لیے بدلہ نہیں لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ اسلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو آپ جاؤ اور اسلام لے آؤ، تو وہ آپ کو قبول کر لیں گے اور آپ کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ وحشی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا آپ تک پہنچا ہے، اور میں یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ اس کے بعد ان دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا زخم نبی علیہ السلام کا ذاتی معاملہ تھا، نبی علیہ السلام کا زخم ابھی تک رس رہا تھا، نبی علیہ السلام اپنے چچا کو نہیں بھولے تھے اور نہ ہی اپنے پرانے درد کو بھولے تھے۔ دیکھو کہ جو شخص اپنے زخم دینے والے کو اپنے سامنے نہیں چاہتا، یہ ضروری نہیں کہ وہ کینہ پرور ہو یا اس کا دل کالا ہو یا وہ غصے والا اور بے رحم ہو، معاملہ بس اتنا سا ہے کہ کچھ زخم بھلائے نہیں جا سکتے۔